مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو بتایا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے، راستے میں کہیں جا رہے تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام راستے میں نکلے، سفر میں نکلے، کہیں جا رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتا ہے اور اس مری ہوئی بکری کے بچے کے کان کو پکڑتا ہے اور صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے صحابہ کرام سنو، کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مری ہوئی بکری کے بچے کو بھلا کون 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون ہے وہ انسان جو اسے 1 درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں تو چھوڑو، اگر کوئی انسان کسی انسان کو اس مری ہوئی بکری کا بچہ فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، للدنیا اہون عند اللہ من ذالک، اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے، اس مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کمتر حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت، حیثیت 1 رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے، اس دنیا کی جو حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کمتر ہے۔ مسلم شریف کی اور ایک روایت ہے، اس حدیث سے بھی تصور کریں، غور کریں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم جس آشائشوں کے لیے، جس طرح کی ہم رہن سہن کے لیے اس دنیا کے اندر جد و جہد کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم اپنے آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں، جس آشائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب ایک انسان جائے گا تو اس آشائش کو وہ انسان بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو بلایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو آشائشوں والی زندگی گزاری، جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری۔ ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر امیر گھرانے میں پیدا ہوا اور امیر گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش بھی امیری کی حالت میں ہوئی، اس کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوا،
اس کی پوری زندگی جو ہے وہ امیری کی حالت میں گزری، اس نے اپنی پوری زندگی کو آسائشوں کی زندگی گزاری۔ تکلیف کیا چیز ہے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں وہ انسان اس انسان کو پتہ تک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بلائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جا اسے چند سیکنڈوں کے لیے جہنم کے اندر ڈال اور میرے پاس لے کر کے آ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے فرشتے اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے اور پل بھر کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر آرام کو دیکھا ہے؟ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو آرام کے اندر گزاری ہے؟ کیا تم نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر آسائشوں والی زندگی گزاری ہے؟ کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے؟ میرے بھائیوں، غور کرو وہ انسان کیا جواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم، میں نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر آرام کے اندر نہیں گزاری، میں نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر سکون کے اندر نہیں گزاری۔ ایئر کنڈیشن کیا چیز ہے مجھے پتا تک نہیں ہے، سکون کسے کہتے ہیں میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ پروردگار عالم، میری پوری زندگی تو تکلیف کے اندر گزری ہے، میری پوری زندگی تو دکھوں کے اندر گزری ہے، میں نے اپنی پوری زندگی کو پریشانیوں کے اندر گزاری ہے، پریشانیوں کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو پل بھر کے لیے ایک ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی پوری زندگی امیری کی حالت میں گزری، جس کی پوری زندگی آسائشوں والی زندگی گزری، لیکن جب چند سیکنڈ کے بعد اسے جہنم سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزاری، وہ انسان جواب دے گا پروردگار عالم، میں نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر بڑی ہی تکلیفوں کے اندر گزاری ہے، میں نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو دکھوں کے اندر گزاری ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، یہ آسائشیں دنیا کے لیے ہے، یہ جو آج ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے ایسے انسان کو لائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی کو دکھوں کے اندر گزاری ہے۔ ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر آرام کیا چیز ہے اسے معلوم نہیں، سکون کسے کہتے ہیں اسے پتہ تک نہیں ہے، اپنی پوری زندگی کو انہوں نے فٹ پاتھ کے اندر گزاری، غریبی میں پیدا ہوا، پیدائش کے بعد پرورش بھی غریبی میں ہوئی، جوانی کے عالم میں جب پہنچا وہاں پر بھی غریبی ہی ہاتھ لگی، ایک وقت کی روٹی مل جائے تو دوسرے وقت کی روٹی کی تلاش کے لیے بھٹکتا رہتا ہے۔ ایک ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جا اسے جنت کے اندر پل بھر کے لیے رکھ اور میرے پاس لے کر کے آ۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے، چند سیکنڈوں کے لیے جنت کے اندر رکھیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا، کیا تمہاری زندگی دنیا کے اندر تکلیفوں کے اندر گزری ہے؟ کیا تمہاری زندگی دنیا کے اندر دکھوں کے اندر گزری ہے؟ کیا تمہاری زندگی پریشانیوں کے اندر گزری ہے؟ وہ انسان جواب دے گا پروردگار عالم، پریشانی کیا چیز ہے میں جانتا تک نہیں ہوں، پروردگار عالم دکھ کسے کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، پروردگار عالم میں نے اپنی زندگی تو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے، میں نے اپنی پوری زندگی تو آرام کی زندگی گزاری ہے، سکون کی زندگی گزاری ہے،
میرے بھائیوں تصور کرو، جنت کے آرام کے بارے میں سوچو، پل بھر کے لیے جنت کے اندر وہ انسان جائے گا، دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، دنیا کی ساری دکھوں کو وہ بھول جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ یہاں کی جو آشائشیں ہیں، یہاں کی جو سکون کی زندگی ہے، جب ایک انسان چند سیکنڈوں کے لیے جہنم کے اندر جائے گا تو وہ انسان دنیا کی ساری سکون اور ایئر کنڈیشن کی ساری زندگی کو بھول جائے گا۔ اور وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی کو تکلیفوں کے اندر، دکھوں کے اندر گزاری ہو، وہ انسان جب پل بھر کے لیے جنت کے اندر جائے گا تو وہ ساری کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، ساری کی ساری وہ پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا کی دولتیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر صرف اور صرف یہی سوچتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر صرف اور صرف یہی بات چلتی ہے کہ ہم کس طرح اس دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کریں اور امیر بن جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان جب اس دنیا سے جائے گا، جب اس کے جسم سے روح پرواز ہو جائے گی، جب روح نکل جائے گی تو اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے اہل و عیال، سارے کے سارے لوگ مل کر کے اس کو اسی قبر میں لے جا کر کے رکھ دیں گے جس قبر کے اندر نہ تو اے سی ہے، نہ تو ایئر کنڈیشن ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی قبر کے اندر اپنی زندگی کو گزارنی ہوگی جس قبر کے بارے میں آج ہم اور آپ تصور تک نہیں کرتے ہیں، غور و فکر تک نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، لیکن ہم اور آج اس دنیا کے اندر، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے کے چکر میں، دولت حاصل کرنے کے لالچ میں ہم نے اپنے آخرت کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے آخرت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی تحت اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔